بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم میں سے 90% لوگ اس طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یا تو ماضی کے پچھتاوے ہوتے ہیں یا پھر ان کو مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں زندگی کی، زندگی اصل میں لمحہ موجود کا نام ہے۔ زندگی اصل میں جو پریزنٹ مومنٹ ہے، یہ وہ مومنٹ جس میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ زندگی ہے اور یہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ ماضی کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ گزر چکا ہے، اور آپ مستقبل کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے حال کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ کا مستقبل آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ وہ یا تو ماضی میں رہتے ہیں یا پھر مستقبل میں رہتے ہیں، وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتے، کیونکہ زندگی کو اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں لمحہ موجود میں رہنا پڑے گا۔ مولانا روم بڑی زبردست بات بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، لیکن زندگی کا جو ذائقہ ہے، زندگی کا جو مزہ ہے، وہ کوئی چکھتا ہے۔ اگر آپ نے زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو آپ نے لمحہ موجود میں رہنا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے بتاتا ہوں کہ بعض لوگ کیوں مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ایک انسان اس کو اس کے باس نے کوئی کام دیا، وہ کسی وجہ سے وہ کام کمپلیٹ نہیں کر پایا اور اب ڈیٹ نزدیک آ گئی ہے کہ اس نے وہ کام اپنے باس کو دینا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس دو آپشن ہے، یا تو وہ بیٹھ کے سوچتا رہے، فکر مند رہے اور ماضی کے اوپر پچھتاتا رہے کہ کاش میں وقت پہ کام کو مکمل کر لیتا اور آج مجھے یہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دوسرا آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ وہ ماضی کو بھول جائے اور اپنا پورا فوکس جو ہے وہ حال پہ لے آئے، اور جو کام کمپلیٹ کرنا تھا اس کے لیے جتنے سٹیپس ہیں، جتنے کام ہیں، وہ کرتا جائے، تو وہ ٹائم پہ اپنے باس کا کام اس کو دے دے گا۔ سو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ماضی پہ پچھتانے کے بجائے آپ حال میں آ جائیں، کیونکہ بعض اوقات انسان نے ایسی فکریں پالی ہوتی ہیں جو کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ مرنے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں، وہ فیوچر کے بارے میں اتنے زیادہ فکر مند رہتے ہیں کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، لیکن جب وہ وقت برابر آتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم جس طرح کی فکریں ہم نے پالی ہوئی تھی، جس طرح کے خدشے ہمارے ذہن میں تھے، اس طرح تو بالکل نہیں ہوا۔ تو آج کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ذہن کو حال میں لے کے آئیں، اپنے آپ کو بے فضول اور بیکار قسم کی جو فکریں ہیں اس سے آزاد کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کی فکر چھوڑ دیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو اپنی شکل پسند نہیں ہے، اب یہ دیکھیں کہ وہ شکل اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اپنی شکل کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کو اپنی آواز پسند نہیں ہے تو وہ بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اپنی آواز کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ تمام کی تمام جو فکریں اور پریشانیاں جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، انسان کیا کرے؟ ان فکروں کو، ان پریشانیوں کو بھول جائے، اس پہ اپنا فوکس نہ لے کے آئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ فکریں، کچھ پریشانیاں اور کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان نے زندگی میں ضرور فیس کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فکریں اور پریشانیاں اور یہ درد زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، یہ پارٹ آف لائف ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی انسان کا بہت قریبی اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو موت ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہر انسان نے جو اس دنیا پہ آیا ہے اس نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے اپنے بچوں کو چھوڑ کے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ تمام کے تمام جو بیسک چیزیں ہیں جن کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، اور ان کو آپ کیا کریں؟ ان کو قبول کر لیں۔ وہ تمام کی تمام پریشانیاں اور فکریں جو انسان کی زندگی میں لازمی آنی ہے، آپ اس پہ پریشان اور فکر مند نہ ہوں، بلکہ آپ کیا کریں؟ اس کو قبول کر لیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ پریشانیاں اور فکریں وہ ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی پیدا کی ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو خود اذیت دے رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی کولیگ یا کوئی جاننے والا آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دیتا ہے تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے، بیسیکلی آپ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو لے کے اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے،
اذیت میں رکھنا ہے یا آپ نے بھول کے آگے نکل جانا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا دوست آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اگر آپ اس چیز کو دل پہ لے لیتے ہیں اور اپنے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں تو آپ کا یہ جو رویہ ہے یہ آپ کو پریشان رکھے گا، آپ کو اذیت میں رکھے گا. لیکن اگر آپ اس اپنے ذہن کو مضبوط کر کے آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور ذہن سے نکال دیتے ہیں تو آپ مینٹلی فریش ہو جائیں گے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ ضرور کریں. انسان دیکھیں بدل جاتا ہے. ہم نے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بیوی کی، اپنے بچوں کی جو ماضی کی غلطیاں ہوتی ہیں ان کے بیس پہ ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کچھ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بدل چکے ہوتے ہیں. آپ بھی اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلیں، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو غلطیاں ماضی میں ہو چکی ہیں، ماضی گزر چکا ہے، آپ حال میں آ جائیں. ہو سکتا ہے آپ وہ انسان، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی یا آپ کا کوئی بھی ریلیشن ہے وہ بدل چکا ہو. اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں بدل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارا ریلیشن ہوتا ہے وہ خراب رہتا ہے، وہ خوشگوار نہیں ہوتا. اب اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ بدلنا دونوں کو پڑے گا. اگر فار ایگزامپل ایک بدل جاتا ہے اور ایک دوبارہ ماضی میں ہی رہتا ہے تب بھی ایک اچھی بانڈنگ نہیں ہو پاتی. آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ جو لوگ جن کو ماضی کے پچھتاوے ہوتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ کیسز ہیں، تو ہر کیس کے مطابق آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور زندگی کا میں نے بتایا کہ زندگی جو ہے وہ لمحہ موجود کا نام ہے. آپ نہ ماضی کو چینج کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنے مستقبل کو چینج کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ آپ کا حال ہے. اگر آپ حال کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ کا ایک تو ماضی بھی خوشگوار ہو جائے گا اور اس حال کی وجہ سے آپ کا جو آنے والا مستقبل ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا.